دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہمیں لوگ نگہبان وطن ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ آج ہم مسائل قربانی کے حوالے سے قربانی کے متعلق 13 باتیں پڑھیں گے۔ قربانی کے متعلق چند چیزیں قابل ذکر ہے۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت۔ نمبر 2، قربانی کا حکم۔ نمبر 3، قربانی کا جانور۔ نمبر 4، جانوروں کی عمر۔ نمبر 5، شرکاء اور ان کی تعداد۔ نمبر 6، قربانی کا وقت۔ نمبر 7، قربانی کے دن۔ نمبر 8، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط۔ نمبر 9، قربانی کا نصاب۔ نمبر 10، ذبح کون کرے۔ نمبر 11، قربانی کے چند عمومی مسائل۔ نمبر 12، قربانی سے متعلق چند فوائد۔ نمبر 13، شبہات اور ان کے جوابات۔ ان 13 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز قربانی کا ثبوت۔ سورۃ المائدہ آیت مبارکہ 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی۔ فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ ولم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس دوسری نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564 میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے ہاں قبول ہوئی تھی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈا علی اختلاف روایت تفسیر۔ اور جب سے اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری اور مشروع رہا۔ تو قربانی کا ثبوت اس آیت مبارکہ کی اور ترجمہ اور تفسیر سے ہم نے ثابت کر دیا۔ نمبر 2، سورۃ الحج آیت مبارکہ 34، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔
لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ نمبر 3، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھے، وانحر اور قربانی کرے۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ وانحر سے مراد قربانی ہے، اور یہ ہمارا مستدل ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد نماز میں ناب کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن محمد ابن عبد البر القرطبی المالکی رحمہ اللہ، مشہور محدث امام ابو بکر احمد ابن محمد الاسرم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 میں فرماتے ہیں سمع علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یقول فی قول اللہ عز وجل فصل لربک وانحر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال وضع الیمنى علی الیسرى تحت السرہ، وانحر سے مراد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے رکھنا ہے۔ نمبر 4، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226 باب ثواب الاضحیہ میں حدیث مبارک ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بدلے میں ایک نیکی ملی۔